ہمارا رب تمہیں نہیں بھولے گا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ میں اتفاق سے کراچی درس پہ گیا، جو ہی ہم گاڑی سے اترے، حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، تو ایک شخص کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ساتھی پریشان ہوئے کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے، کہتے بس 2 منٹ مجھے دیجیے، یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہتے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ، میں نے 25,000 جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا، جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا۔ میں نے وضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار شروع کر دیا، میں نے 1000 مرتبہ استغفار کیا۔ اچانک سے ایک شخص آیا، کہتا تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ۔ اور مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا۔ کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے۔ تو یہ میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی۔ میں نے بہت کوشش کی مجھے پتہ ہی چل جائے کہ کون تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنائے۔ جن ہستیوں نے آپ کی صحبت اور رفاقت کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان صحابہ کرام کو نمونہ بھی بنایا اور ان کے ایمان کو مقیاس اور میزان اور پیمانہ بھی بنایا۔ جن اصول و ضوابط کی روشنی میں ان صحابہ نے تربیت پائی، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ ہر وقت اس بات پہ توجہ دیتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ وہ دنیا کی خوشنودی، دنیا کی رضامندی کے بجائے خالق کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ذوالجلال کے ارادے اور مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا یہ سارا نظام اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہی چل رہا ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو اللہ ذوالجلال کے فیصلے کے سامنے دم مارے۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور ایک ایسا موضوع ہے جس پہ عموماً ہماری توجہ نہیں رہتی، لیکن وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کا ارادہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ہو تو پھر کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کا ارادہ جب بھلائی کا نہ ہو تو پھر مخلوق کے ساتھ فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ارادہ بھی اللہ ذوالجلال کی ایک صفت ہے، جیسا کہ اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے۔ ایک ارادہ انسان کرتا ہے، ایک ارادہ اللہ ذوالجلال کا ہے۔ نافذ وہ ہوگا جو اللہ ذوالجلال کا ارادہ۔ ارادے کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ، یہ مشیت کے معنی میں ہے، کائنات کے جملہ امور کے متعلق اللہ نے ایک ارادہ کیا، اس کو ارادہ عامہ کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ ذوالجلال جب ارادہ کرتے ہیں کسی انسان کی روح کو قبض کرنے کا، تو جہاں اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے وہاں کوئی ضرورت رکھ دیتے۔ وہ کبھی بھی بندہ وہاں نہیں گیا، لیکن اس دن جائے گا جس دن اس کی روح قبض کی جائے۔ ان اللہ تبارک و تعالی اذا اراد قبض روح عبد بارض جعل له فيها حاجہ، اللہ تعالیٰ جب کسی کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں تو ارادہ کیا ہے کہ فلاں جگہ اس کی روح نکلے گی۔ انسان جس کو خیال بھی نہیں ہوگا
یہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہی چلے گا اور وہاں پہنچے گا اور اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ ارادے کی دوسری قسم ہے ارادہ شرعیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی چیز کا ارادہ کرے جس سے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جب کسی بندے سے خوش ہونا چاہتے ہیں، کسی سے راضی ہونا چاہتے ہیں، تو ارادہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو شرح صدر عطا کر دیتے ہیں۔ وہ دین کی بات سننا پسند کرتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی پسند کرتا ہے، وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا پسند کرتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، کوئی نصیحت کرے تو غور سے سنتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی سے راضی نہیں ہوتا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء۔ تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس شخص کے سامنے قرآن پڑھو، وہ کہتا ہے جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے، نصیحت کرو تو بات نہیں سنے گا، کبھی بھی وہ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کے سامنے قرآن و حدیث کھول کے بیٹھ جو توجہ نہیں دے گا۔ اصل میں یہ بدقسمت انسان ہے جس سے اللہ ذو الجلال نے خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کیا دین کے بارے میں شرح صدر ہے؟ کیا دین کی بات سننے سے ہمیں لذت آتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اچھی باتیں پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے، کسی بڑے کا احترام کرنے، چھوٹے پہ شفقت کرنا، ان ساری چیزوں پہ جب انسان کو خوشی محسوس ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں پسند نہ ہوں، بلکہ پسند یہ ہو کہ گانے سننے ہیں، پسند یہ ہو کہ ورگل گفتگو کرنی ہے اور ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنی ہے، تو کوئی آپ کے اوپر وحی تو نہیں آ سکتی، وحی تو منقطع ہو چکی۔ لیکن یاد رکھیے گا آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ بدبخت لوگوں کی صف میں جا چکے ہیں جن سے اللہ ذوالجلال جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو چند نشانیاں بیان کر دی ہیں اس چیز کی کہ غور کر لو کہ اللہ ذوالجلال کس سے راضی اور خوش ہے اور کس سے ناراض اور کس سے غیر راضی ہے۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایما اہل بیت من العرب او العجم اراد اللہ عز وجل بهم خیرا ادخل علیہم الاسلام۔ کسی بھی عربی اور عجمی میں سے جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال خیر کا ارادہ کریں، اسے پسند کر لیں، اس سے راضی ہو جائیں، تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے اللہ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتے۔ 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہ ذوالجلال نے رضامندی کا ارادہ کیا تو کتنے لوگوں کے ساتھ؟ جو مسلمان ہیں، جن کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نواز دی۔ بقیہ لوگ دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے، یاد رہنا چاہیے یہ بد نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد کے بعد بھی اللہ کے رسول کو انہوں نے تسلیم نہ کیا اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، محروم ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسلام کی نعمت کے بعد اسے علم اور بصیرت عطا کر دیتے۔ جاہل تو دنیا کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ اسی سفیان بیان کرتے ہیں، ما اعلم عملا افضل من طلب العلم وحفظه لمن اراد اللہ تعالی به خیرا۔ مسند احمد کی روایت ہے، من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ اللہ جس کو پسند کر لیتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، اسے دین کی بصیرت عطا کر دیتے ہیں، سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے عبادت میں، کیسے عبادت کرنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے تجارت کیسے کرنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میری سیاست کیسے ہونی چاہیے، میرے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ دین کی سمجھ اور بصیرت
یہ اللہ ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ اور سفیان کہا کرتے تھے دنیا کے اندر وہ علم جس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیجا ہے، اس علم کو حاصل کرنا، یاد کرنا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں، لیکن یہ ملتا کس کو ہے؟ لمن اراد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ راضی ہونا چاہتے ہیں، جس پر اللہ ذوالجلال جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اسے پھر علم کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ تیسری نشانی، اللہ ذوالجلال کا جب ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنانا ہے، اس سے راضی ہونا ہے، تو اسے صراط مستقیم پہ چلاتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا افرغ علیہ السداد وکنفہ بالعصمہ، اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی اور خوشی اور محبت اور رضامندی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال اسے زیادہ حق صراط مستقیم کی توفیق دے دیتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا جو صراط مستقیم پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے جس کو آج ہم نے بہت ہلکا محسوس کر لیا، رب تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے راضی ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو اذا اراد اللہ بالشاب خیرا وفق له رجلا صالحا، اللہ ذوالجلال کسی بھی نوجوان کو جب پسند کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے نوجوان کا ساتھی ایسا دے دیتے ہیں جو نیک اور صالح انسان ہوتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا ایک سوال ہے کہ اپنی دوستیوں کو چیک کرے، اپنی مجلسوں کو چیک کرے، اپنی کچن کیبنٹ کو چیک کرے، رائٹ لیفٹ دیکھے کون بیٹھے ہیں، نیک لوگ ہیں تو خوش ہو جائے، یہ نوجوان اللہ کا محبوب ہے۔ جس کو کوئی عالم دین میسر آ جائے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کسی نیک نوجوان کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اور جو بیٹھتا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کو نہ نماز نصیب ہے، نہ روزہ نصیب ہے، نہ خیر کی بات، وہ صرف فساد مچانا چاہتے ہیں، سمجھ لے کہ یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں بدبخت انسان ہے۔ وہ اپنی کڑیل جوانی پہ ناز کرے گا تو کب تک؟ جب موت آئے گی تو یہ ساری جوانیاں ریت بن جاتی ہیں۔ پانچویں نشانی، اللہ ذوالجلال جب ارادہ کرتے ہیں کسی سے محبت کا، خیر خواہی کا، کسی سے راضی ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈالتے ہیں، وقت کی حفاظت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بالعبد خیرا اعانہ بالوقت، ہم وقت کی قدر ہی نہیں سمجھتے۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا کہ آؤ ذرا بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا تم سورج کو پکڑو، اس کو روکو تاکہ یہ نہ آگے جائے غروب ہونے کے لیے، تو میں گپ شپ لگا لیتا ہوں۔ وقت جو ہے، الوقت کالسیف، یہ ایک تلوار ہے، لو لم تقطعه يقطعك، اگر تم اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرو گے تو یہ تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتوں کی قدر انسانیت نہیں کرتی، ایک صحت کی اور ایک وقت کی۔ جب وقت ضائع ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھ کے روتا ہے، جب اللہ نے صحت دی ہوتی ہے تو کوئی کام نہیں کرتا، جب بیمار ہوتا ہے تو تب سمجھ آتی ہے کہ اس سے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ان دو نعمتوں کی قدر کرنے میں لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جب کسی کو اپنا پسندیدہ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، جس سے خوش ہونا ہوتا ہے، اس کو قلبی بیداری نصیب کرتے ہیں۔ قلبی بیداری کیا ہے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کر لیں، اس سے خوش ہو جائیں، اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ ذوالجلال جعل له واعظا من قلبی، اس کے دل میں ایک واعظ و نصیحت کرنے والی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ دل ہی سمجھاتا ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، دل ہی کہتا ہے کیا کر رہے ہو، اٹھو نماز پڑھو۔ دل ہی کہتا ہے کسی کو دکھ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، تم مومن ہو، جھوٹ نہیں بولنا، یہ منافقوں کا کام ہے۔
وہ کیا کر رہے ہو، بڑا ہے اس کا ادب کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو۔ دل جو ہے اس کے اندر بیداری اللہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن جب دل مردہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ ذوالجلال اس کو پسند نہیں کر رہے، نہ اس کو نماز کا خیال، نہ اس کو کسی نیکی کا خیال، نہ اس کو حرام و حلال کی تمیز۔ یہ ایسا دل ہے جو قلب میت ہے، مردہ دل، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ساتویں نشانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے محبت کا ارادہ کیا ہے، اللہ جب جس سے خوش ہونا چاہتے ہیں، جس سے راضی ہونا چاہتے ہیں، جسے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، جس کو عطائیں کرنا چاہتے ہیں، تو میمون بن سیاح بیان کرتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا حبب الیہ ذکرا، اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے نزدیک ذکر الہی کو محبوب بنا دیتے۔ نماز کے بعد دیکھو ذکر کر رہا ہے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، شاپ پہ بیٹھا ہے تو فارغ نہیں بیٹھے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سفر میں دیکھو تو تب بھی حسبی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، یہ اصل میں نشانی ہے کہ اللہ ذوالجلال کا پسندیدہ ہے اور اللہ اس سے راضی ہونے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو اللہ اسے ذکر کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان تذکرہ تو اس کا ہی زیادہ کرتا ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسے امام غزالی کہا کرتے تھے، دیکھا کرو آپ کے پاس جو بیٹھے وہ زیادہ اللہ کی بات کرتا ہے کہ مخلوق کی بات کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی محبت زیادہ مخلوق سے ہے کہ خالق سے۔ جس کے پاس 2 گھنٹے بیٹھو اس نے اللہ رسول کی بات ہی نہیں کی، وہ اسی جھنجھٹوں میں لگا ہوا ہے، بس یہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ اس مسکین کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ سے تعلق ہے؟ محمد بن عون سے کسی نے کہا تمہارے پاس بیٹھتے ہیں، وہ تم بات ہی اچھی کرتے، تم کسی کا تذکرہ اور کسی کی غیبت کرتے ہی نہیں ہو، وہ تمہیں مسئلہ کیا، تم انسان نہیں ہو؟ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری غلطیاں دور کر لی ہیں کہ اب لوگوں کی غلطیوں کا ٹھیکہ اٹھا لوں، جب میری اصلاح ہو جائے گی پھر میں لوگوں کی بھی بات کروں گا، میں تو اپنی اصلاح پہ لگا رہتا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے چن لیا ہوتا ہے، پیارے بنا لیا ہوتا ہے، محبوب بنا لیا ہوتا ہے۔ 8ویں نشانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کسی بندے کے ساتھ ارادہ کیا کیا ہے، جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہو، اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنانا ہو، جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہونا چاہتے ہوں، تو اسے 3 خصلتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ 3 خلال، یہ اللہ کے محبوب کی 3 نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ فقہ فی الدین، زہادۃ فی الدنیا، بصر بعیوبہ، دین کی گہری سمجھ اور دنیا کے اندر زہد، تقوی اور اپنے عیبوں کی پہچان اسے ہو جاتی ہے، یہ میری کمی کوتاہی ہے، اسے میں نے دور کرنا ہے۔ اور جس بندے کو یہ ہو کہ میرے اندر کمی کوتاہی ہے ہی کوئی نہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، وہ شیطان کی پٹری پہ چل رہا ہے، انسان ہے۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِيَّ، انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ بھول جاتا ہے، کمی کوتاہی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے۔ یہ عیبوں سے منزہ اور مبرہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے، انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، انسان اس سے تو کسی وقت بھی کوئی غلطی ہو جاتی۔ جب تک یہ شعور نہیں نصیب ہوتا انسان کو کہ میری کمی ہے کہ آج مجھ سے نماز لیٹ ہو گئی، یہ میری کوتاہی ہے بہت بڑی کہ میں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، یہ میرے اندر بہت بڑی سستی ہے کہ میں نے نیکیوں کے کام پہ توجہ نہیں کبھی دی، میں نے اپنی زبان کی حفاظت ہی نہیں کی، یہ جھوٹ بھی بولتی ہے، دھوکے بھی دیتی ہے اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتی ہے۔ جب تک یہ احساس بیدار نہیں ہوتا اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔ 9ویں نشانی یہ ہے جب اللہ ذوالجلال کسی کو پسند فرما لیتے ہیں، جب کسی کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، جب کسی کو محبوب لوگوں کی سب میں شامل فرما لیتے ہیں، جس کو اپنی رضامندی اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا ہوتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جس گھر کو اللہ پسند کر لیتے ہیں
اللہ ذوالجلال اس گھر پہ نرمی کو داخل کر دیتے ہیں، نرمی کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے دلہم علی باب الرفق، اللہ ذوالجلال انہیں نرمی سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، ان کے رویوں کو نرم بنا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص جس کے گھر سے ہر وقت لڑائی کی آوازیں آئیں، فساد اٹھے، بیوی کی مار کٹائی ہو رہی ہے، بچوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور پڑوسیوں سے ہے دھینگا مشتی ہو رہی ہے، یہ بھی کہے کہ میں تو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہوں، یہ اس بیچارے کی بھول ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کو اللہ نے نرمی عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہودیوں نے آ کے ایک چال چلی، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، لام نہیں بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہ موت ہو۔ ہم تو غور ہی نہ کرتے سلام کہتے وقت، تو آپ نے سنا اور فرمایا وعلیکم، تم پہ موت ہو۔ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں جب پوچھا کہ اللہ کے رسول پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ علیکم اللعنہ وغضب علیکم، تم پہ لعنت ہو، تم پہ اللہ کا غضب ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہلا یا عائشہ، مہلا، رک جاؤ عائشہ، کیا ہوا؟ کہا ولم تسمع ما قالوا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے سنا نہیں یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ قال اولم تسمعی ما قلت، عائشہ آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پہ موت ہو، تو میں نے کہا کہ تم پہ موت ہو۔ ان کی تو سنی نہیں جائے گی، میری قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، ہر چیز میں نرمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یا میں پیغام دینا چاہوں گا ان کڑیل جوانوں کو جو جوانی اس میں سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھیں، تو خود بھی تو پاؤں ہی ہو گئے نا، اور جو سمجھیں کہ یہ میرے گھر کی عزت ہے، یہ عزت کی پگڑی سر پہ رکھی جاتی ہے، خود بھی تو سر ہی ہوئے۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو کام تو پھر ایسے ہونے چاہیے۔ جو اپنی جوانی ثابت کرنے کے لیے ہر روز کو 10-8 گالیاں دینے کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ رب کے ہاں آپ کا مقام نہیں ہے، رب اس کو پسند کرتا ہے جس کو نرمی عطا کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ دن کو تم جانوروں کی طرح بیویوں کو مارو اور رات کو ان کے پاس آؤ، شرم نہیں آتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حکم دیا ہے احسنوا الیہن، احسان کرو۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ناشکری تو جگہ جگہ پہ ہو سکتی ہے، اسی لیے تو عورتوں سے بھی کہا تھا یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، صدقہ کیا کرو کثرت سے، اور استغفار بھی کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ پوچھا اللہ کی رسول مرد کیوں نہیں زیادہ جہنم میں، عورتیں کیوں ہیں؟ کہا 2 وجہ، ساری زندگی کو نیکی کرتا رہے، بیوی سے احسان کرتا رہے، جب اس کا موڈ آف ہو جائے تو یہ قسم اٹھاتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم پوری زندگی تجھ سے مجھے سکون اور چین نہیں ملا، سکھ نہیں ملا۔ یہ ناشکری ہے اس کی۔ اور دوسرا، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ لان تان کرنے لگ جاتی ہیں، جس کے نتیجے سے یہ جہنم میں جائے۔ صدقہ ہے جن کو بچائے گا، استغفار ہے، اللہ سے توبہ ہے جو نہیں بچائے گا۔ 10ویں نشانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل غناہ فی نفسہ وتقاہ فی قلبہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3350۔ کسی نے دیکھنا ہو کہ اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو دیکھے، اگر اللہ نے اس کے دل کو غنی بنا دیا ہے اور اس کے دل و دماغ میں تقوی پیدا کر دیا ہے، خوش ہو جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ دل کا غنی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کروڑوں کے مالک ہیں، آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں ان کے پاس،
یوں محسوس ہوگا کہ دنیا جہان کا مظلوم اور فقیر یہی ہے۔ کیا کریں جی، خرچے نہیں پورے ہوتے۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے 50 تولے سونا جو ہے وہ چوری ہو گیا، یہ خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے 10 کروڑ جو ہے وہ اس نے انویسٹ کیا تھا وہ ڈوب گیا ہے، یہ خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اور میں یہ قصہ اکثر نقل کیا کرتا ہوں، کمزور لوگ ہیں ہم، ایک شخص آ کے کہتا ہے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے آپ بھی کتنے یہاں اچھے مجھ سے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی، آپ بھی کسی انسان مومن کی بات سنیں کہ پریشان ہوں گے۔ تو میں پریشان سا ہوا، دعا بھی کی، میں نے ویسے ہی پوچھ دیا کہ نقصان کیسے ہوا۔ کہتے ہیں جی پچھلے سال اصل میں 85 لاکھ پروفٹ ہوا تھا، اس سال 50 لاکھ ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ جنہوں نے کبھی 85 لاکھ دیکھا نہیں ہے وہ ہنستے مسکراتے پھر رہے ہیں، جس کی پروفٹ میں کمی آ گئی کہتا ہے جی 35 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ دل کے غنی بنو، کچھ ہو یا نہ ہو زبان پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرے کھلے نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتقیاء، صلحاء، نیک لوگوں کا رویہ، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اور دل کا غنی ہی حقیقت میں غنی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مال جوڑ جوڑ کے رکھا ہے، نہ خود استعمال کیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ کوئی زندگی ہے تو شرمندگی شرمندگی ہے۔ دیکھو تو پھٹا پرانا لباس پہنا ہوگا، دیکھو تو کبھی ٹوٹی سائیکل پہ بیٹھا ہوگا۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند کرتے ہیں جو اللہ نے نعمت دی اس کا اظہار کرو، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور نعمتیں ملتی ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تو پہلے بھی اللہ چھین لیتے۔ 11ویں نشانی جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں، میں اس کے بارے میں خصوصی گزارش کروں گا کہ مجھے اور آپ کو خصوصاً آج کل کے ماحول میں توجہ کرنی چاہیے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح علیہ باب العمل واغلق عنہ باب الجدل، اللہ جس کو محبوب بنا لیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، عمل کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں اور لڑائی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ لڑائی نہیں کرے گا، یہ کبھی قرآن پڑھتا نظر آئے گا، کبھی تہجد پڑھتا نظر آئے گا، کبھی پہلی صف میں نظر آئے گا، صدقہ کرتا نظر آئے گا، وقت پہ زکوٰۃ دیتا نظر آئے گا، مال ہے تو حج پہ جاتا نظر آئے گا، بڑے کا احترام کرتا نظر آئے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرتا نظر آئے گا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا نظر آئے گا، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول دیتا نظر آئے گا، اپنی اہلیہ کا خیال کرتا نظر آئے گا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتا نظر آئے گا۔ یہ دروازے اللہ عمل کے کھول دیتے ہیں۔ رہا لڑائی، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کس نے لڑائی کی، کیوں؟ یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ساتھ ہی دوسری بات بھی سن لیجئے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ فتح علیہ باب الجدل واغلق عنہ باب العمل، اللہ جب کسی کو پسند نہیں کرتے، کسی کو محروم کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ارادہ نہیں کرتے تو لڑائی کے دروازے کھول دیتے ہیں، عمل کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ نہ نماز پڑھے گا، نہ روزے سے کوئی غرض ہے، کروڑوں کا مالک ہے، کبھی حج نہیں کرے گا، کبھی دیکھو دکاندار سے لڑ رہا ہے، کبھی پڑوسی سے، کبھی جو ہے پارٹنر سے، کبھی کسی چوراہے پہ، کبھی کسی گلی سے، اس کی ہر طرف سے لڑائیوں کی آواز آتی ہے۔ یہ بد نصیب، یہ بدبخت ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہی نہیں۔ ایک 12ویں نشانی، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی بیماری آ گئی ہے تو یہ تو بڑی بے انصافی ہو گئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم خیرا ابتلاهم، اللہ جب کسی کو پسند کرتے نا پھر آزماتے ہیں۔ وہ سیدنا بلال سے کسی نے پوچھا، بلال آج تمہیں بڑی باتیں آتی ہیں تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑی اسلام لانے پر؟ کہتے بتاؤں، تم بھی تو جاتے ہو بازار میں تو کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو گھڑے کو مٹی ٹھیک لگی ہے، ٹھیک لگی ہو تو خریدتے ہو نا، تو اللہ نے مجھے چیک کیا اور مجھے کامیاب بھی کیا۔
امام ابن القیم کہتے ہیں اللہ کے پیارے بندے 3 نہروں میں غوطہ لگا کے دنیا سے جاتے ہیں۔ کتنی نہروں میں؟ 3 نہروں۔ نہر المصائب، طرح طرح کی آزمائشوں سے آزمائے جاتے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کی کوئی آزمائش ہی نہیں ہوئی، فتنے میں نہیں ڈالے گئے، اور جو ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں؟ نہر المصائب، مصیبتیں جو ہیں یہ انسان کو چیک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ دوسری نہر، اس سے غوطہ لگاتے وہ اگلی نہر میں چلا جاتا ہے، وہ ہے نہر الحسنات المستغرقہ۔